بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی، اور درود و سلام محمد و علی محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ کشمیر اور کشمیری ایک حقیقت ثابت، اور بھارت میں صف ماتم، مودی ناراض۔ بھارتی جارحیت نے 3 سپر پاور کو شرمندہ کر دیا۔ عوامی جمہوریہ چین اور آذربائیجان میں جشن۔ ٹرمپ نے امن نوبل انعام کے لیے راستہ نکال لیا۔ بھارتی جرنیل اور میڈیا لاجواب۔ ان تمام باتوں پہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے گزارش یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ جی ناظرین، یہ کشمیر اور کشمیری کیسے جاگے؟ لڑائی ہوئی بھارت کی اور پاکستان کی۔ پاکستان نے جارحیت کی کا جواب دیا بھارت کو، لیکن کشمیر اور کشمیری زندہ ہو گئے۔ کیسے؟ ایسے ہو گئے کہ جب بھارت سرکار اپنے آپ کو ریسکیو کرانے کے لیے امریکہ کے پاس پہنچے تو امریکہ نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ پاکستان نے کہا جناب پہلے ہم دیں گے ان کو جواب دے لیں، پھر بات کریں گے، اور پھر ہم بات کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ بھارت سے ٹکرائیں، اور کچھ پاکستانیوں کا بھی خیال تھا، پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی بھارت سے کہاں ٹکرا سکتے ہیں، 3 دن ہو گئے ابھی تک جواب نہیں دیا یہ وہ۔ تو چوتھے دن نماز فجر کے بعد حافظ صاحب نے ایسا جواب دیا کہ دنیا میں دھوم مچ گئی۔ اس دھوم سے کیا ہوا؟ اس دھوم سے یہ ہوا کہ سیز فائر پر پوری بھارتی قوم ناراض ہو گئی۔ فوج سے سوال کیے، مودی سرکار سے سوال کیے، اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ بلکہ ان کے آرمی چیف کہتے ہیں کہ جنگوں میں نقصان تو ہوتا ہے۔ صحافی پوچھا کتنا نقصان ہوا؟ کہتے ہیں جنگوں میں نقصان تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہم نہیں بتائیں گے اس لیے کہ دشمن کو فائدہ ہوگا۔ اب انہیں کون بتایا کہ دشمن تو پہلے بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا تمہارا نقصان کیا۔ پاکستان دشمن ہے نا، تو پاکستان تو بتا رہا ہے، اور پاکستان بھی پیچھے رہ گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ کیا ہوا، کیا اصل آپ کے دعوے کہاں گئے، پاکستان نے آپ کے ساتھ کیا۔ ایسی دھینگا مشتی ہوئی کہ مت پوچھیں۔ 1 گھنٹے کے اندر سارے اوسان خطا ہو گئے ان کے، اور ہاہاکار شروع ہو گئی، یعنی پریشانیاں شروع ہو گئی۔ اور پھر یہ سوچا گیا کہ بند کیسے کرائے، سیز فائر کیسے ہو۔ پاکستان نے کام ہی ایسا دکھایا۔ پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے 3 دن برداشت کیا۔ پاکستان نے ان کے ڈرون برداشت کیے، ڈرون کی بارش ہوئی اور ڈرون برداشت کیے انہوں نے۔ تو کیوں؟ کہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ پاکستان نے ڈرون کے ٹارگٹ چینج کر دیے۔ اب عام آدمی کو تو نہیں پتہ، عام آدمی سوال کرتا ہے یہ روک کیسے نہیں رہے، یہ آگ کیسے رہے۔ انہیں ان کے ٹارگٹ بدلے، ان کو جائم کیا، ان کا اصل مقاصد حل نہیں ہو سکے۔ تو پاکستان جیتا یا بھارت؟ پھر ان کے رافیل بھی گرائے، مانتے ہیں کہ ہاں 3 طیارے گرائے، 5 جٹ گرے، وہ نہیں مانتے۔ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے ہاں جی۔ اب سبکی کیسے 3 سپر پاور کی سبکی کیسے کرائی؟ اس جنگ میں انہوں نے فرانس کے طیارے رافیل گروائے، پاکستان نے گرائے، جو کہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں گرے۔ بڑی زبردست ان کی ریپوٹیشن تھی، ان کی ریپوٹیشن تباہ ہو گئی، ان کی مارکیٹ برباد ہو گئی۔ پھر ڈرون پاکستان نے گرائے، اور اس میں ٹیکنالوجی کس کی تھی؟ اسرائیل بہادر کی، جو بڑے چھائے ہوئے ہیں فلسطین پہ، نہتے مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی تھی۔ ان کا بھی بڑا ہو گیا، انہیں بھی گرا لیا گیا، ان کو بھی ٹارگٹ پہ جانے نہیں دیا گیا۔ تو دوسری پارٹی آ گئی کون؟ یہ ڈرون والے، پہلے رافیل والے، تیسرے آئے S-400 والے، وہ ہے رشین۔ پورا سسٹم پاکستان نے تباہ کر دیا۔ اچھا وہ کہتے ہیں ایک پتہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں 2 سسٹم تباہ کیے۔
اور باقی چیزیں لاک کر دی. سائبر کا سلسلہ یہ تھا, اس سے جو وار کیا پاکستان نے, اس سے بھی بہت زیادہ مثبت رزلٹ دیے اپنے لیے. تو پورے بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے, کوہرام مچا ہے, لوگ سوال کر رہے ہیں, نہ میڈیا والے کوئی منہ کر رہے ہیں. جو میڈیا والے پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان نقشے سے مٹ جائے گا, تو نہ وہ مٹا سکے, نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. اور 3 بڑی پارٹیوں کو انہیں نے نقصان پہنچایا ہے, رشیا, اسرائیل اور فرانس کو. اس کے علاوہ کیا ہے, پاکستان سفارتکاری میں بھی کامیاب رہا, جبکہ ان کے بندوں نے سفارتکاری میں بھی اپنی ریاست کو نقصان پہنچایا. ایران کے وزیر خارجہ جو چاہتے تھے کہ امن قائم ہو اور ان کے پاس گئے تو ان کو انہوں نے گالیاں دی, بہت برا بلا کہا. تو اس سے کیا ہوا, ایران سے تعلقات بھی خراب ہو گئے. 3 بڑی پارٹیوں سے ایک ایران سے بھی تعلقات خراب ہو گئے. سعودی عرب بیچ میں آیا تو اس کو انہوں نے برداشت کیا, کیونکہ پہلے ان کے ادھر چلے گئے, وہ بعد میں پاکستان آئے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ چیزیں تو پھر ہونی ہی تھی, شور شرابہ تو ہونا ہی تھا. اب کشمیری ایسے جاگ گیا اور کشمیر ایسے جاگ گیا اور زندہ ہو گیا, اور پھر ایک حقیقت ثابت ہو گئی. مودی صاحب ناراض ہو گئے کہ سارے مسائل حل ہوں گے. پاکستان نے اپنی شرائط پہ بات کی ہے کہ اب جو بھی سیز فائر کرانے میں آیا, یعنی ٹرمپ صاحب آئے, انہوں نے اپنے امن ایوارڈ کا راستہ نکال لیا. آپ یہ سوچیں کہ اتنا پرانا مسئلہ اگر یہ کشمیریوں کا حل ہو جائے تو ان کا ٹرمپ صاحب کا پھر نوبل ایوارڈ تو بنتا ہے. اب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن مودی صاحب کو نہ منہ چھپانے کا ٹائم مل رہا ہے, جگہ مل رہی ہے, اور نہ ہی اپنی قوم کا سامنا کرنے کو مل رہا ہے. بھارتی جرنل اور میڈیا سے لوگوں سے, جو لوگ بہت کچھ راگ الاپ رہے تھے پاکستان کے خلاف, ان سے سوال و جواب ہو رہے ہیں, لیکن ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو اب جب یہ معاملات اس حد تک چلے گئے تو پھر کہ اب چین جو ہے, چین خوش ہو گیا. کیوں کہ چین کی ٹیکنالوجی پاکستان نے استعمال کی. چین کے ساتھ مل کے جو تھنڈر بنایا تھا, F-Thunder 10 اور 17, اس نے وہ رزلٹ دیے کہ دنیا میں دھوم مچ گئی. چین پاکستانیوں کا ہاتھ چوم رہا ہے کہ اس سے تو ہم نے وہ کام نہیں کیا جو تم لوگوں نے کر دیا. اور آذربائیجان جو دوست ملک ہے, وہاں بھی جشن ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی, بھارت کو مار پڑی, پاکستان جیت گیا, مسلمان ملک جیت گیا. اور مسلم امہ میں بھی شاید کوئی ہمت پیدا ہو, دلیری پیدا ہو OIC میں, اور اب وہ کھڑے ہو جائیں کہ ان کے ساتھ پاکستان ہے, تو بات کریں امریکہ سے, اسرائیل سے, کہ یہ جو فلسطین میں جو آپ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا, اس کو بھی ختم کریں. اگر ٹرمپ صاحب اس خطے میں امن پہنچا سکتے, ایشیا میں امن کے لیے کوشش کر سکتے, یہاں بھی امن کے لیے کوشش کریں. ہمیں کوئی فکر نہیں, کسی مسلم امہ کو فکر نہیں کہ اگر ٹرمپ کو نوبل انعام مل جائے امن کا, تو آئے نا, جہاں اصل امن قائم کرنا ہے ادھر بھی آئے نا, ان مظلوموں کا ساتھ بھی تو دیں. لیکن اس معاملے میں آ گیا کہ کشمیر سمیت پانی کا معاملہ بھی, کشمیری کا معاملہ بھی, یعنی کشمیریوں کا پرانا معاملہ, حق خود ارادیت والا معاملہ, اور وہ جو ہے دہشت گردی کا, تمام معاملات پہ بات ہوگی. اور ایک غیر جانبدار مقام پہ, جہاں بھارت میں شور مچا ہوا ہے کہ بھارت نے کیوں یہ قبول کیا, مودی صاحب نے کیوں یہ قبول کیا, آخر وہ کون سی وجوہات ہے کہ ان کو دبنا پڑ گیا, وہ کون سا دباؤ تھا. تو سٹی گم ہوئی ہوئی ہے, معاملات جو ہے وہ سیدھے نہیں ہو رہے. بہرحال اب ایسا لگ رہا ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں, اور پاکستانی یعنی قیادت سیاسی اور عسکری, وہ انٹرنیشنل محاذ پہ تو ہو گئی کامیاب, اس نے اپنا زور دکھا دیا. تو اس کا اثر ملک پر بھی آئے گا, پاکستان پر بھی ہوگا. اب اس کے بعد یہاں بھی کوئی آپریشن شروع ہو جائے گا, یہاں بھی تلاش شروع ہو جائے گی ان سہولت کاروں کی جو اپنا بلوچستان میں سہولت کاری کر رہے ہیں, یعنی ان کے لیے وہ جو نام نہاد آزادی کی تحریک ہے, اور بھارتی ایجنٹوں کے لیے, یا KPK میں جو دھماکے کر رہے ہیں, ان سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی. اور بھی بہت سو کے آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں ہوں گی, پاکستان کے حوالے سے بھی بڑے فیصلے لیے جائیں گے. اس وقت تک اتنے ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئین کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. صلاح سلامت رہیں, اللہ نگہبان.